ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری عوام کو درپیش مشکلات اور مصائب کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق 5 اگست 2019 کے بعد سے اب تک بھارتی فوجیوں نے 312 کشمیریوں کو شہید اور 1700 سے زائد کو زخمی کیا ہے، جبکہ 2 روز قبل بھارتی فوجیوں نے ترال میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کیا۔ بھارتی فوج نے گزشتہ روز ترال اور پانپور میں وسیع پیمانے پہ محاصرہ کر کے تلاشیاں لیں۔ بھارتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے گزشتہ روز مسلسل دوسرے دن بھی سری نگر میں کئی تجارتی مراکز میں چھاپے مارے اور تلاشیاں لیں۔ کولگام میں مسلمانوں نے مذہبی ہم آہنگی اور اتحاد کی عمدہ مثال قائم کرتے ہوئے ایک کشمیری پنڈت کی آخری رسومات انجام دینے میں بھرپور مدد فراہم کی۔ جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے ترجمان ایڈوکیٹ زاہد علی پر عائد کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا۔ گزشتہ سال 11 جنوری سے غیر قانونی طور پر نظر بند تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف سراہی کی حالت ادھمپور جیل میں تشویشناک حد تک بگڑ گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں مختلف علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں کشمیری عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نریندر مودی کے مقبوضہ علاقے کے دورے کے خلاف مکمل ہڑتال کر کے احتجاج کریں۔ میر وائس کی سرپرستی میں قائم حریت فورم نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت اور پاکستان جنگ بندی معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے ساتھ ساتھ اصل تنازع مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیری عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کا آغاز بھی کریں گے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اور امریکی حکومت نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کو مثبت قدم قرار دیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ ظلم کسی بھی شکل میں ہو، اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی، اور جس شے کی کوئی ٹھوس بنیادیں نہ ہوں وہ اپنی ماہیت کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ بھارت کا جموں کشمیر پر قبضہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر ہوا، اور اسے اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے اب تک جھوٹے سہارے لینے پڑ رہے ہیں، جبکہ اہل جموں کشمیر کا موقف عیاں اور بیاں سچ ہے، جس کی بنیادیں اخلاقی و قانونی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارتی قبضہ جھوٹ، دروغگوئی، ظلم، ناانصافی، قانون شکنی، وحشت و سفاکیت کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے فطرت کے تقاضوں اور اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ امر بیل یا نیلا دھاری سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، جس نے وقتی طور پر جموں کشمیر کو اپنی جکڑن میں رکھا ہے، مگر اس کی پائیدار بنیادیں نہ ہونے کے سبب اسے مستحکم نہیں کہا جا سکتا۔ سمندر میں جھاگ کتنی ہی زیادہ مقدار میں موجود ہو، وہ جھاگ ہی کہلائے گی۔ اس کے وسیع حجم کے باعث اسے اس قابل نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس پر کوئی مضبوط شے کھڑی کی جا سکے۔ بھارتی قبضہ اور طاقت کے بل پر پھیلے اس کے پنجے بظاہر سمندر کی جھاگ کی طرح وسیع تو نظر آتے ہیں، مگر یہ پائیدار ہرگز نہیں۔ عوامی رد عمل کا کوئی ایک سخت ریلا اسے اپنے ساتھ بہا لے جا سکتا ہے۔ اسی جانب اشارہ کیا ہے پاکستان کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے، اور بجا طور پر یہ کہا ہے کہ وقت آنے پر بھارتی اقدامات خس و خاشاک بن کر یا دھول مٹی کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ مودی تمہارا یہ فیصلہ 35 اور 370A کا ایبروگیشن تم پوری دنیا کے لیے مثال بن رہے ہو۔ جب ہندوستان کی بات آئے، جب کشمیر کی بات آئے تو پاکستان کا بچہ پاکستان کی تمام قوم سول ملٹری ایک پیج پہ ہے۔